کتنے آدمی جی؟ ایک وہ شخص جو جہاد پہ گیا ہو اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے یا بھاگ گئے، وہ اکیلا رہ گیا اور ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، جب تک شہید نہ ہو جاؤں میں میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ اکیلا ڈٹ جانے والا رب کو بڑا محبوب ہے۔ نمبر 2، قافلہ سفر سے آ رہا تھا، لوگ تھک ہار کر سو گئے، ان میں ایک آدمی کہتا ہے سونا تو ہے لیکن رب کی عبادت بھی تو ضروری ہے نا، وہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ بھی تھکا ہوا تھا۔ تو اکیلا باقی قافلے والوں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ نمبر 3، ایک فقیر آیا، اس نے کہا بھوکا ہوں، کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا، سخت فاقے سے ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو میں تاکہ کھانا کھا سکوں۔ مجمع والوں نے کہا جا ایویں بس تمہاری تو یہ عادت ہے رونا دھونا۔ وہ بیچارہ سچ مچ کا بھوکا تھا، وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر، بھوک پہلے ستا رہی تھی اور لوگوں نے تانے بھی دیے، واپس چلا گیا۔ اس مجمع میں ایک شخص تھا جس کے دل میں احساس ہوا یار انسان ہے، کیا پتہ بھوکا ہی ہو، مجھے کیا پتہ کہ اس نے کھانا کھایا ہوا ہے یا جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اس کو احساس ہوا، یہ اس کے پیچھے چلا گیا اور اس کو ڈھونڈتا رہا گلیوں میں، اور ڈھونڈ کر وہ مل گیا اس کو، اس نے اس کو کھانا کھلایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے فقیر کے پیچھے جانے والا اور کھانا کھلانے والا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جہاد کے امیر تھے، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میرا نبی تو اتنی شان والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر گئے ہیں میرے نبی کی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہتے میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا جی؟ احمد صلی اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا انا احمد وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعدی۔ 5 نام اپنے اس حدیث مبارکہ میں حضور نے بتائے ہیں۔ میرا نام احمد ہے، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میرا نام محمد ہے، ساری کائنات میری تعریفیں بیان کرتی ہے۔ میرا نام ماہی ہے، ماہی ہے کمانا مٹانے والا، اللہ نے میرے ذریعے کفر و شرک کو مٹایا ہے۔ میرا نام حاشر ہے، ساری دنیا میرے پیچھے ہوگی، میں سب کا لیڈر بن کر جاؤں گا۔ میرا نام عاقب ہے، آخر میں آنے والا، یعنی میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا، مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے۔ تو احمد بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ مرزا قادیانی بے ایمان کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام میری بشارت دے کر گئے ہیں، نعوذ باللہ، احمد میں ہوں۔ طاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے وقوف آدمی، تو احمد نہیں، تیرا نام ہے غلام احمد، احمد کا غلام ہے تو، احمد نہیں۔ تو کوشش کر احمد کا غلام بن سکتا ہے، احمد کوئی نہیں بن سکتا، وہ ایک ہی تھا۔ اس نے کہا جی اصل میں تو میں احمد ہی ہوں، یہ غلام نال انجی لگا ہوا ہے، یہ غلام نال۔ شاہ صاحب فرمایا میرا نام ہے عطا اللہ، عطا کدے میں آکھا نا انجی لگا ہوا ہے، پیچھے کے رہ جیسی اللہ۔ اس واسطے بندے دا پتر بن جے کچھ اے اوہی کچھ رہے، حد تو ودن دی ضرورت نہیں۔ تو غلام احمد ہے تو غلام محمد رہے، احمد بنن دی ضرورت، احمد صرف محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اگلی صورت ہے سورۃ الجمعہ۔ اے ایمان والو، جمعے والے دن جب اذان ہو جائے نا، سارے کاروبار چھوڑ کر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اللہ کی یاد کی طرف آ جایا کرو، اور جب نماز ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ اور کام کاج کرو، اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ منافقون کی کچھ حرکتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب صحابہ ہیں نا، ان کو خرچہ مرچہ نہ دیا کرو، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے اچھا تمہارے خرچے پر نعوذ باللہ سارا نظام چل رہا ہے، تم خرچہ نہیں دو گے تو میرے نبی کے دین کا کام یا نبی کے یہ دین کا مدرسہ بند ہو جائے گا،
بابا یہ بھاگنے والے نہیں، یہ محمد پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، انہوں نے تو اعلان کیا ہے جب تک جسم میں جان رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ تبوک کے سفر سے واپسی پر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ملعون کہنے لگا، ہم مدینہ کے مقامی لوگ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ سے آئے، ہمارے شہر پہ قبضہ جما لیا، ہم واپس جائیں گے نا، ہم اپنے شہر سے ان کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ، چونکہ ہم بڑے عزت دار اور مقامی لوگ ہیں۔ یہ بات ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی، تلوار لے کر مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے، باپ سے کہا تو نے کہا ہے ہم عزت والے ہیں، اللہ کے نبی عزت والے نہیں، نعوذ باللہ، یا تو اپنی زبان سے اعلان کر میں ذلیل اور کمینہ ہوں، محمد پاک عزت والے ہیں۔ اگر نہیں اعلان کرتا تلوار میری ہوگی، گردن تیری ہوگی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے مثال بن جائے گی، محمد کے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے، مقابلے میں باپ بھی آئے تو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے پہلے تو بڑی منت سماجت کی، تو میرا بیٹا، تو کیوں میرے خلاف تلوار اٹھاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیر نہ کر ورنہ سر اتر جائے گا۔ جب سمجھا کہ بیٹا نہیں چھوڑنے والا تو لوگوں کو کہتا ہے، اوے لوگو، میں بڑا بے غیرت ہوں، میں بڑا کمینہ ہوں، میں جناب ایسا ہوں اور ذلیل ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، آپ کے صحابہ بھی عزت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھو عزت اللہ کی ہے، عزت رسول اللہ کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے۔ اس کے بعد اب آئیے جی سورۃ التغابن، ہار جیت۔ یہ وہ دن ہے ذالک یوم التغابن، جس دن ہار اور جیت کے فیصلے ہوں گے، اس دن کی ذلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بعض دفعہ انسان کا مال، انسان کی اولاد وہ آزمائش بن جاتی ہے، اس لیے فرمایا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد یہ بھی تمہاری دشمن ہے۔ اگر تمہیں ایسی حرکتوں پر مجبور کریں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے تو دشمن ہوئے نا تمہارے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور دھیان کیا کرو۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الطلاق۔ سورۃ الطلاق میں کچھ طلاق کے مسائل ہیں، ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، مختصر یہ ہے جو پچھلی صورتوں میں پڑھے ہیں اور اس میں ہے، اگر ایک عورت کو طلاق مل جائے، اس کو ماہواری کا خون آتا ہو، اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر اس کو حمل ہو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہو، اگر وہ عورت بیوہ ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی، پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ التحریم، کیا نام ہے جی؟ بولیں جی بولیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ تھوڑا گلا آج کل تھکا ہوا ہوتا ہے، زور کم لگاؤں، لیکن میں ڈھیلا پڑتا ہوں تو آپ بھی ساتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جی ٹافی دے دو جی، دیو نا نہیں دینا، اے دیکھو نا پھر پوچھا کیوں نے میں نے یہ پتہ بھی آج کل سے وہ ٹافی ہے کوئی نہیں، یہ صرف جڑا نا ہوائی پھیریں گے ٹافی دینے نال تے ٹافی لینے نال روزہ نہیں توڑنا، ٹافی کھانے نال روزہ توڑنا، سمجھ آئی نا؟ ورنہ دکاندار نہیں سارے دن ٹافیاں بیچتے رہنے، کوئی روزہ نہیں توڑنا، ٹافی کھائے بندہ تو پھر روزہ توڑنا جی۔ کئی سب ٹافی دینے دی گل کی ہے، سمجھ آئی سب حضرات کو جی؟ اچھا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جاتے، تھوڑی سی دیر بیٹھے، حال احوال پوچھا، ہر بیوی کی خواہش حضور میرے پاس زیادہ رہے، ویسے بھی سوکنوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ شوہر میرے پاس زیادہ رہے۔ یہ سوکن کا معنی جانتے ہیں آپ؟ سوکن، کن کہتے ہیں ذرے کو، یہ جو آری چلا ہے نا جی، تو لکڑی کٹتی ہے یا لوہا کٹتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کن۔ وہ ذرہ اگر آنکھ میں گر جائے
تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر 100 گر جائیں تو بن جاتی ہے 100 کن. 100 ذرے ہیں آنکھ میں، اس طرح چبھتی ہے ہی نہ دوسری، سمجھ آئی؟ ایسے چبھتی ہے. احسان الحق صاحب تسی ماشاء اللہ اعتکاف اپنے خیمے چ نا اتوں جاتیاں پا کے نا تکو سامنے بہ کے تکو اللہ نے بندے تمہیں کیا منع کیتا؟ باہر آ جاؤ، اللہ خیر کرے. تسی تو اس طرح در سنو جس طرح جیل چ بند ہو گئی نا. 100 کن 100 کن. تو ہر بیوی کی خواہش یہ کہ جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ ٹھہرے. اب حضرت زینب بنت جاش ام المومنین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس زیادہ ٹھہرانے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا، ان کے پاس کہیں سے شہد کی بوتل آ گئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، وہ جتنا ٹائم حضور نے بیٹھنا ہوتا وہ بیٹھتے. جب حضور جانے لگتے نا کہتے ٹھہرو جی یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے شہد بناتی ہوں، شہد کا شربت بناتی ہوں. اب جناب وہ شربت بنانا شروع کریں بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے تاکہ حضور بیٹھے رہیں. شربت تیار ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت پیش کرتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شربت پیتے، پھر چلے جاتے. اب وہ 10 منٹ پہلے تو وہ تھے جو سب کے پاس حضور ٹھہرتے، یہ 10 منٹ اوپر اضافی لگ جاتے شہد کا شربت تیار ہونے میں. اب یہ بات باقی ہماری ماؤں کو اچھی نہ لگی، حضور ادھر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا. مشورہ کیا جی اماں جی عائشہ صدیقہ نے اور اماں جی حفصہ نے رضی اللہ تعالی عنہما، پر کیسا کوئی ایسا طریقہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ادھر بھی اتنا ہی ٹائم رہیں جتنا ہمارے ہاں رہتے ہیں. مشورہ یہ کیا بھائی حضور شہد پیتے ہیں، دیر لگ جاتی ہے، اب ہمارے پاس شہد ہوتا تو ہم بھی پلاتی، شہد ہے کوئی نہ، وہ تو زینب کے پاس ہے. تو ہم کہیں گی یا رسول اللہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک قسم کی گوند ہوتی تھی، ہلکی ہلکی اس سے بو آتی تھی. حضور کہیں گے مجھے تو نفرت ہے، میں تو بو والی چیز کے قریب بھی نہیں جاتا، میں نے تو شہد پی ہے. آگے ہم کہہ دیں گی کیا پتہ جی شہد کی مکھی اس گوند پر بیٹھ کر آئی ہو تو یہ اس کی وجہ سے بو آ گئی ہو. تو حضور شہد پینا چھوڑ دیں گے. جب شہد پینا چھوڑ دیں گے وہ اضافی ٹائم زینب کے پاس نہیں رہے گا، برابر ہو جائے گا، ہمارے پاس ٹائم آ جائے گا. حضور کی محبت میں یہ انہوں نے مشورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حفصہ نے کہا جی مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو شہد پیے. کہا جی شہد کی مکھی وہاں بیٹھی ہو، ہر جگہ پہ بیٹھتی ہے. اچھا وہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہی بات انہوں نے بھی کی. اور جب ایک بات بار بار دہرائی جائے نا جی تو پھر بندے کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ واقعی کوئی بات تو ہے. ہر بندہ جو کہہ رہا ہے، جیسے کسی علاقے کے لوگوں نے مشورہ کیا بھئی مولوی جان نہیں چھوڑ رہا، اس مولوی سے جان چھڑائیں. ناراض بھی نہ ہو، ظاہر ہے اس نے 13-14 سال گزارے ہیں ہماری مسجد میں، تو اس کو طریقے سے رخصت کریں. تو کیسے رخصت کرے؟ مشورہ کیا نا تو انہوں نے مشورے میں یہ بات طے کی کہ جو بندہ جائے نہ کہے استاد جی خیر ہو گئی، طبیعت تھوڑی کوئی خراب لگ رہی ہے. وہ اکثر نہیں پتہ نہیں جی کہ وزن گھٹتا جا رہا تھوڑا، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایک بندے نے کہا تو محلے کے اندر تو جناب سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں، ہر بندے نے اب یہ کہا نا تو استاد اگلے دن سچ مچ کے بیمار ہو گئے. بس 100 بندہ جو کہہ رہا بھائی تھوڑا چہرہ مرجھا گیا تو وزن گھٹتا جا رہا، تو بیچارہ بار بار بلڈ پریشر چیک کرے، نبض چیک کرے، کتنوں گھٹ گیا، واقعی گھٹنا شروع ہو گیا. ہفتہ نہ گزرا کہ استاد بالکل لاغر ہو گئے. استاد جی تھوڑی طبیعت بڑی خراب ہے، تسی ہن امامت دے قابل نہیں ہو، اور تو گراں چھوڑ آئیے. بار بار جو بات کہی جائے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی یہ بار بار حفصہ نے بھی کہا، عائشہ نے بھی کہا، تو لگتا ہے ممکن ہے ہو. آپ نے قسم کھائی آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا. اللہ، آئندہ میں شہد استعمال. رب نے سورۃ تحریم نازل فرمائی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا. تبتغی مرضات ازواجک، اچھا بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو نا. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، جس شہد کے اندر میں نے شفا رکھی ہے آپ نے قسم کھائی کہ استعمال نہیں کروں گا. میرے پیارے قسم کا کفارہ دو
اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو استعمال فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم جو کھائی تھی تو حضرت حفصہ کے پاس کھائی تھی، اور ساتھ ہی کہا تھا میں شاید استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ بات اور کسی کو نہیں بتانی۔ اور تو نہیں بتائے گی لیکن عائشہ کو تو بتائے گی نا، جس کے ساتھ وعدہ کا تھا، جو مشترکہ مشورے میں شریک تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو نے میرا راز فاش کر دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا نا۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، جب حفصہ نے وہ بات آگے پھیلائی اور اللہ نے یہ خبر اپنے نبی پر ظاہر فرمائی، آپ نے زیادہ جھگڑا نہ کیا، اشارہ کیا اچھا میرا راز آؤٹ کر دیا۔ وہ آگے سے کہنے لگی قالت من انبأک ھذا، آپ کو یہ خبر کس نے بتائی؟ قالا، میرے نبی نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتائی ہے جو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا جھگڑا کا نام دین نہیں، سیکھنے سکھانے کا نام دین ہے۔ مشورہ میرے نبی کے گھر ہوا، پتہ تب چلا جب اللہ نے خبر دی، پتہ تب چلا جب، ورنہ تو آپ نے ان کے مشورے پر یقین کر کے قسم بھی کھا لی تھی۔ کھا لی تھی یا نہیں کھا لی تھی؟ معلوم ہوا رب جہاں بتائے وہاں علم ہوتا ہے، جہاں رب نہ بتائے وہاں علم نہیں ہوتا۔ اتنی آسان سی بات ہے، یہ غیب ہی کی خبر تھی جو اللہ نے بتا دی، جب تک نہیں بتائی تب تک نہیں پتہ چلا۔ اور دوسری بات، پورا اختیار میرے رب کا ہے، نبی قسم کھاتے ہیں میں شاید استعمال نہیں کروں گا، مختار کل کہتا ہے قسم کا کفارہ ادا کرو اور شہد کو استعمال کرو۔ سبحان اللہ۔ عالم الغیب بھی اللہ، اور نبی کی ازواج کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ کیوں کہ حضرت حفصہ پوچھتی آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ معلوم ہے ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ آپ غیب جانتے ہیں۔ بھئی غیب جانتے ہوتے نظریہ ان کا ہوتا تو مشورہ ہی نہ کرتی۔ حضور کے گھر میں ہم مشورہ کیا کرنا ہے، حضور کہتے بس رہن دو، اور حاضر ناظر ہر جگہ موجود بھی ہوتے تو مشورہ شروع ہی ہوتا، حضور کہتے بس بس میں کول موجود ہے، ایسی گل کوئی نہ کرو۔ لیکن معلوم ہوا اللہ رب العزت جہاں خبر دے وہاں اطلاع ملتی ہے، جہاں رب خبر نہ دے وہاں اطلاع۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، فرمایا کافروں کے لیے مثال ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، دونوں اللہ کے نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن ایمان نہ لائیں، اللہ نے برباد کر دیا۔ اور ایمان والوں کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی۔ کس کی بیوی جی؟ فرعون کی بیوی۔ فرعون ظلم کر رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ فرعون کے ظلم سے مجھے تو ہی نجات عطا فرما۔ رب نے نجات بھی عطا فرمائی، جنت کا وارث بھی آسیہ کو بنایا۔ اور آخری مثال بی بی مریم کی اللہ نے دی۔ آگے صورت کا نام ہے جی سورۃ الملک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 آیتوں والی ایک سورت قرآن پاک میں ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ جو آدمی سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر روتے ہیں، تو فرمایا یہ تو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں پکڑا گیا وہ آگے بھی پکڑا ہوا ہوگا، جو یہاں بچ گیا آگے بھی بچ جائے گا۔ اور یہاں پہلی منزل میں بچنے کے لیے وظیفہ ہے سورۃ الملک کی تلاوت۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے جی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موت اور زندگی کو بنایا تمہیں آزمانے کے لیے، 7 آسمان بنائے، آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں کے ساتھ سجایا، ستاروں کو شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ پرندے نہیں دیکھتے ہو اوپر کیسے کبھی پر کھول کر صف بنا لیتے ہیں،
کبھی پر سمیٹ کر سمٹ جاتے ہیں، ان کو رب کے علاوہ کون روکنے والا ہے؟ رزق کون دینے والا ہے جی؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرے کوئی بچانے والا ہے جی؟ اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک کر دے کوئی لانے والا ہے؟ کرامڑی والوں کو تو خوب پتہ ہے، پانی خشک ہو جائے ٹینکر منگوانے پڑتے ہیں، اور پھر جناب اللہ کے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ اس کے بعد سورہ قلم ہے جی۔ مفسرین فرماتے ہیں سورہ ملک اور سورہ قلم اس طرح ہے جیسے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے، یعنی سورۃ ملک میں توحید ہے اور سورۃ قلم میں رسالت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ مجنون تو نہیں ہیں، آپ کے لیے تو بڑا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سنو جی، ایک بے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، حضور کے بارے میں بکواس کرنے والا، رب نے خوب اس کو یہاں پہ سنائی ہے، اور رب نے فرمایا قسمیں کھانے والا کمینہ اور چغل خور اور نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سرکشی کرنے والا، حرام زادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور قرآن پڑھا جائے تو کہتے ہیں قصے اور کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے، ان کی آزمائش ایسے ہی ہوئی جیسے ایک باغ والوں کی آزمائش ہوئی۔ کہنے لگے سویرے سویرے جائیں گے باغ میں، پھل سارا اتار کر لے آئیں گے، اور کسی مسکین کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دینا نہیں پڑے گا، سارا فروٹ گھر لے جائیں گے۔ خیر اللہ صاحب سن رہے ہو نا؟ کسی غریب کو فروٹ ساری گڈی بھری، تو کوئی جناب قاری شعیب صاحب لے گئے اور کوئی خیر اللہ بھائی لے گئے، جناب سمجھ آئی؟ غریب کو فروٹ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ پچھلے دنوں میں نے فروٹ والوں کو رگڑا نکالا نا، تو ایک بار کہہ رہے ہیں مولوی صاحب فروٹ نہیں دیتا، بہت تپے ہوئے ایسا نہ جائے، کوئی کلو ڈیڑھ فروٹ دے دیں اور پھر چپ کر جاؤں گا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رب کا عذاب آیا، سارا باغ برباد ہو گیا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ عشر جو نہیں نکالتے فصلوں میں سے، یہ جو عشر نہیں نکالتے، مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، پھر آتے اگلے گن رکھ کے لے جاتے ہیں، اور عشر میں بارشیں پتہ نہیں ہوئی جی فصل برباد ہو گئی، اللہ کا حق تم نہیں دیتے اور رب کو بھی کوئی پرواہ نہیں جی۔ زکوٰۃ اور عشر بولو کیا ہے؟ فرض ہے۔ رب کہتے ہیں پھر وہاں گئے، باغ تو تھا کوئی نہیں، کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، رب کہتا ہے اس طرح پکڑ آتی ہے، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الحاقہ، قیامت کا بیان ہے جی، چونکہ ان ساری صورتوں میں بیان تو قیامت ہی کا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، بعض لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، بعض کو بائیں ہاتھ میں، اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ جن کو ملے گا نا دائیں ہاتھ میں، وہ کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ خوشی کا کلمہ، او لوگو او واہ واہ، یہ دیکھو میری کتاب تو پڑھو، میں رب سے ملاقات کو یاد رکھتا تھا، آج میرے رب نے مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ جن کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، کاش مجھے حساب نہ دینا پڑتا، موت آ جاتی میں مر جاتا، نہ میرا مال کام آیا نہ میری سلطنت کام آئی۔ وہ چیخ رہا ہوگا کہ حکم ربی ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، پھر اس کو جکڑو، پھر دوزخ میں گھسیٹ دو اس کو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹو اس کو دوزخ میں۔ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہی کوئی نہیں تھی، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، آج اس کو پیپ پلائی جائے گی اور جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے جی، نادان لوگ رب سے کہتے ہیں عذاب لے آ، عذاب نہ مانگو، رب سے اللہ کی رحمت مانگو۔ دیکھو عذاب قوم عاد پر آیا تھا تو رب نے کیسے پوری قوم کو برباد کیا۔ مجرم قیامت کے دن بھی کہیں گے یا اللہ
میرے ماں باپ، میرے بیٹے، میری بیوی، میرے بھائی، میرے کنبا جو زمین میں ہیں سب کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا دے۔ رب کہتا ہے نانا جرم تو نے کیا تو کیسے بچ جائے، یہ تجھے جلائے گی، تیرے کلیجے کو بھونا جائے گا۔ اللہ اپنے عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے جی، نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے، انہیں ڈرایا لوگو اللہ کی عبادت کرو، رات دن دعوت دی، کہا استغفار کرو، رب بارش بھی برسائے گا، مال و اولاد میں اضافہ بھی کرے گا۔ انہوں نے کہا جناب نا ہم تو پکے پنجتنی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ پکے، یہ مذاق نہیں، یہ واقعتاً ایسے ہے۔ قوم نوح بھی پنجتنی تھی، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سوام ولا یغوس ویعوق ونصرا۔ نانا پنجا بزرگاں نو نہ چھوڑے ہو۔ فرمایا معبود پانچ نہیں، معبود ایک ہی ہے۔ معبود پنج تنی قوم نہیں مان رہی تھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، پنج تنی قوم کتھوں مننے جناب، انہوں نے نہ مانا، بالآخر اللہ کا عذاب آیا، ساری قوم برباد ہو گئی۔ اس کے بعد سورت کا نام ہے سورۃ الجن۔ کیا نام ہے جی؟ ہم نے 26ویں پارے میں پڑھا، حضور جب واپس آئے تھے نا طائف سے تو جنات کی ایک جماعت ایمان لائی، اسی کا ذکر یہاں پر بھی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنوں نے سنا تو کہنے لگے عجیب قرآن سنا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، آج کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ پہلے جاتے تھے اوپر بیٹھ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، اب تو بادشاہ اوپر رخ کریں ستارے لگتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ تو قرآن کی وجہ سے پابندیاں لگ گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سورت کا نام ہے سورۃ المزمل۔ کیا نام ہے جی؟ یہ مزمل، حافظ مزمل صاحب نہیں ہو تسی ڈر جاؤ کہ پھر تراویح نے شروع کرا دیں جی، ہوں وہ گل کوئی نہیں، انشاءاللہ اگلے سال۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب دن کو قرآن کی دعوت دیا کرو اور رات کو نماز میں قرآن کی تلاوت سنایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی راتوں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، پہلی وہی تو سورہ علق اتری جی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری وہی سورۃ المدثر ہے۔ یا ایھا المدثر، میرے نبی گھر آئے، اماں جی خدیجہ نے چادر دے دی، آپ سو رہے ہیں، اللہ نے وہی بھیجی یا ایھا المدثر، اے چادر کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھو لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، رب کی کبریائی کو بیان کرو۔ اب سونے کے دن چلے گئے، اب آپ کے کندھوں پر ہم نے بڑا بوجھ ڈال دیا ہے۔ بہرحال آپ نے بیان کرنا شروع کیا، ایک بے ایمان کہنے لگا میں جاتا ہوں، میں سنتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتا ہے نا وہ کیسا کلام ہے، میں غور کر کے تمہیں بتاؤں گا، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا جناب 30 مار خان ہوں۔ وہ آیا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، آ کے غور کرتا ہے، اندازہ کرتا ہے، وہ برباد ہو کیسا برا اندازہ کیا، غور کر کے منہ بنا کے کہتے ہیں ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو کوئی جادو کا کلام معلوم ہوتا ہے، یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ رب کہتے ستیہ ناس ہو تیرا بغیرت، کس طرح رب کے قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھدار بھی کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہنے دو ان کو ایک وقت آنے والا ہے یہ سقر یعنی دوزخ کے اندر چلیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا دوزخیوں سے پوچھا جائے گا سقر میں کیسے آئے ہو، کیا جرم تھا؟ وہ کہیں گے ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا غلط محفلوں میں بیٹھتے تھے، جو فضول محفلیں، شریعت کے خلاف شغل تماشا، آہو اعلانیہ بغاوت، اعلانیہ بغاوت، او کنجر ناچ رہے ہیں، شغل میلے لگے ہوئی ہیں، او کوئی شرم حیا کوئی نہیں ہے، ہم یہ کام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورت کا نام ہے سورۃ القیامہ۔ لا اقسم بیوم
ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایک ہوتا ہے جی نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس لوامہ۔ مطمئنہ تو ہے نیک لوگوں کا جو نیکی کی طرف ہی حکم دیتا ہے، لوامہ یہ ہے کبھی گناہ کبھی ملامت کی توبہ کر لے، توبہ کر لی، اور امارہ جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے قیامت کا جہاں اللہ تعالیٰ پور پور کو جوڑ کر سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ موت کے وقت کی حالت کی طرف اشارہ ہے، جب روح ہنسلی کی ہڈی کے پاس آ جاتا ہے، یہ والی ہڈی، اور اس وقت لوگ کہتے ہیں کوئی دم درود والا ہے تو بلاؤ، من راق، راق کا معنی دم درود والا، کسی مولوی صاحب نے بلاؤ تاکہ جناب روح آسانی کے ساتھ چل پڑے، ٹھیک ہو جائے۔ رب کہتا ہے آج دم درود اثر نہیں کریں گے، آج جدائی کا دن آ گیا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کی دوائی اثر کرے گی نہ مولوی کا دم اثر کرے گا، آج اللہ کا امر ہی ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے جی، اے انسان زمانہ گزر گیا، تیرا تو نام و نشان نہیں تھا، پھر تجھے رب نے پیدا کیا اور سنتا ہے، تیرا بڑا نام ہے، ختم ہو جائے گا ایک دن، اس لیے رب کو راضی کر، اللہ کے بندہ بن جا۔ یوفون بالنذر، نظر کو پورا کر۔ نظر کیا ہے جی؟ ایک بندے نے دعا مانگی جی، اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر صدقہ کروں گا۔ کیا کروں گا جی؟ صدقہ کروں گا۔ نظر ماننا اللہ کے نام کی جائز ہے، غیر اللہ کے نام کی ماننا حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کی ماننا بولو کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نام کی ماننا جائز ہے، لیکن کوئی اتنا اونچا عمل نہیں فضیلت والا، جائز ہونا اپنی جگہ پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میرا فلانا کام کرتے پھر میں صدقہ دے سکوں، یعنی اس طرح نہیں دینا، ٹھیک ہے کام ہو گیا جائز ہے دے صدقہ، حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اس کو ایک اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، چل بھائی ہوں اگلی شرط لا کہ یا اللہ ہوں ایک کام کرتے میں پھر صدقہ دے سکوں، پھر جناب وہ نکلتا ایک اور مصیبت پہ گیا ہوں یار وہ اللہ کے بندو اللہ کے نام پہ بغیر شرط لگا کے صدقہ کیا کرو، اللہ خود بچائے گا ساری مصیبتوں سے۔ بعض لوگ تو نظر مانتے ہیں کام ہو جاتا ہے پھر نظر دیتے بھی کوئی نہیں، بندہ چڑھ گیا درخت ہے، کہاں جی چڑھتے تو چڑھ گیا، اتنے جا کے تلے نظر دیکھی تو ڈر گیا، اوئے ہوئے ہوئے تلے کس طرح چکر آئے گئے، یا اللہ خیریت سے اتر جاؤ تیرے نام پر بھینس صدقہ کروں گا، واہ جی واہ۔ اب جناب آہستہ آہستہ اترتا تھوڑا نیچے آ کہ بھینس نہ دی تو گائے تو ضرور ہی دوں گا، آگے نیچے آیا گائے نہ دی تو بکرا تو ضرور ہی دوں گا، چلو نہ دیا تو مرغا تو ضرور دوں گا، انڈا بھی دوں گا، اور چھلانگ مار کے کہنے لگا اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں نا، آئندہ درخت پہ ہی نہیں چڑھوں گا، جوں کٹ کے نا اس طرح ماری گئے، جان کے بدلے جان ہو گئی، جان چھوٹ گئی جناب۔ ایسے نہیں کرنا، یوفون بالنذر، نظر کو کیا کرنا مانی ہے تو پوری کرنی ہے، اور یہ پورا کرنا واجب ہے۔ پورا کرنا کیا ہے بولو جی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہاں پر پورا کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاؤ۔ آج ہم نے دیکھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں 5 کلو آٹے کا تھیلا ہوتا ہے اور ساتھ 5 بندے تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں فلاں سے، افسوس ہے جناب۔ وہ پھر اگلے بندے کو ذلیل کرتے ہیں کہ جناب ہم نے راشن تقسیم کی ہے، لائنیں لگی ہیں، صاحب اٹھیں گے تو زکوٰۃ دیں گے، واہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے اور لائنوں کے اندر غریبوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ او عمر فاروق کو دیکھ، اپنے کندھے پر بوری اٹھا کے غریب کے گھر لے کر جا رہا ہے، یہ ہے سیرت، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ خیر یہاں پہ تو الٹی گنگا ہے جی، کہتے ہیں کوئی بڑھیا تھی، اس کا کوئی کیس تھا، وہ گئی عدالت میں، اپنی زبان جو بھی تھی اس کی پنجابی تھی یا پشتو تھی، جج کے سامنے اپنی زبان میں بول کر اپنی بات سنانے لگی۔ جج نے کہا اماں جی تیری زبان مجھے سمجھ نہیں آتی، تو وکیل کر، تو کیا کر؟ اماں جی کہنے لگی سبحان اللہ پترا، سمجھ تینوں نہیں آنی تو وکیل میں کراں، سمجھ تجھے نہیں آتی وکیل میں کروں، تو وکیل کرنا تجھے سمجھ نہیں آتی تو میں تو سمجھا رہی ہوں، سمجھنے کی کوشش کر۔ تو یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، سمجھ پترا دعا نہیں آنی تو وکیل میں کیوں کرنا، وکیل تم کرنا۔ تو یہ حالات ہیں۔ بہرحال رب کہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ ان باتوں کا خیال کرتے ہیں، اور پھر جو خیال رکھنے والے ہیں جنت کی نعمتوں میں جائیں گے، خدام پیالے لے کر پھر رہے ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی ہیں، ان کے اوپر جناب
ریشم کے لباس ہوں گے۔ اوے سنو لوگو، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جنتیوں کو ان کا رب خود شربت پلائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورت کا نام ہے، اگلی سورت کا مرسلات، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے، اور فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی اس دن، اور سب کو مجرموں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ النبأ، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ سنو لوگو، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کیا رات کو لباس، کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائی؟ کیا تمہیں جوڑا جوڑا نہیں پیدا کیا؟ اور کیا ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنایا، رات کو لباس اور دن کو معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ 7 آسمان نہیں بنائے، اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ نہیں بنایا، بارشوں سے پانی نہیں برسایا، پھر اناج نہیں نکالا اور سبزیاں نہیں نکالی، باغ نہیں نکالے؟ جی یا اللہ نکالے ہیں۔ تو فرمایا پھر یہ بھی مانو نا، ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ نے فیصلے کے دن کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ بھی قائم کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ اس دن اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ اگلی صورت ہے النازعات، فرشتے جو روح کھینچتے ہیں، جی مجرم کا کھینچتے ہیں، کھینچ کر رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے، اللہ موت کی سختیوں سے بچائے۔ اور مومن کا کھینچتے ہیں ناشطات، جیسے بند ہے گرا نا، کھول دی جائے مشکیزے کی تو پانی نکل جاتا ہے، ایسے گرا کھول دی جاتی ہے اور روح مومن کے بدن سے نکل کر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مختصر سی مثال دی، پھر قیامت کا ذکر بھی کرتے ہوئے فرمایا اس دن جو کچھ کرے گا وہ سامنے آ جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں چھوڑو جی قیامت کی تاریخ بتاؤ، فرمایا آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کے بعد ہے سورہ عبس۔ نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، آگے کچھ وڈیرے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے چونکہ نابینا تھے، انہوں نے آ کر بیچ میں اپنا سوال کر دیا، آپ نے تیور چڑھا کر رخ پھیر لیا۔ رب نے فرمایا عبسا وتولا، تیور چڑھائے اور منہ پھیرا، انجاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا آیا تھا میرے محبوب جو اتنی طلب لے کر آیا تھا، آپ نے اس سے کیوں رخ پھیرا ہے؟ جو میرا قرآن سیکھنے کے لیے آئے اس کا دھیان فرمائیں، قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، اور جو متکبر ہو بے شک نہ آئے۔ قرآن کریم کے پاس جو اتنی طلب لے کر آئے اس کو ضرور سکھانا چاہیے۔ یہ جن صحیفوں میں قرآن ہے وہ صحیفے بھی بلند شان والے ہیں، اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑی عظمت والے ہیں، کاتبین وحی جو تھے بڑی شان والے ہیں۔ سورت کے آخر میں فرمایا قیامت کا دن کیا ہوگا، انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا، کیوں؟ اپنی حالت ہی ایسی ہوگی۔ اگلی صورت ہے جی تکویر، آخر میں کل انشاءاللہ ختم کریں گے، چند صورتیں چھوڑ دیں۔ سورت کا نام ہے تکویر، اور سورت اس سے اگلی کا نام ہے انفطار۔ فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ میں قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تکویر اور انفطار کو پڑھے۔ قیامت کو کیا ہوگا رب نے یہاں بتایا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے میلے ہو جائیں گے، پہاڑ اڑ پڑیں گے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو عرب میں سب سے قیمتی سامان تھا چھوڑ دیا جائے گا، سمندر پھڑک اٹھیں گے، روحیں جوڑی جائیں گی، زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تو قتل ہوئی ہے، صحیفے کھولے جائیں گے، آسمان کی کھال اتاری جائے گی، دوزخ بھڑکائی جائے گی، جنت سجائی جائے گی، قریب کی جائے گی۔ اس وقت ہر انسان کو پتہ چلے گا میں دنیا میں کیا کرتا رہا، اور یہی تقریباً باتیں اگلی صورت میں بھی کہیں، اور پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس ظالم نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک وعدلک، جو تیرا خالق ہے، تجھے درست بنانے والا ہے، تیری صورت کو ایسا سجایا کہ انصاف کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد سورہ المطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب چیز دیتے ہیں ڈنڈی مار کر کم کر لیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں۔ کیا قیامت پر اعتبار نہیں ہے؟ قیامت والے دن کا خوف نہیں ہے؟
فرمایا قیامت کا دن تو آئے گا اور پھر اس دن ان کی خیر نہیں ہوگی، یہ اپنے رب سے پردے میں رکھ دیے جائیں گے۔ ذرا غور فرمائیں، ترازو میں تھوڑی گڑبڑ کر لی، چیز دینی تھی 1 کلو، اس نے 5 گرام کم کر لیا۔ کتنا کر؟ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا پتہ یہ 5 گرام تجھے رب کے دیدار سے محروم کر دیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، گیا یہ 5 گرام میں کیا کمایا ہوگا، رب کے دیدار سے محروم ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، یسقون من رحیق مختوم، بڑا خالص شراب ان کو پلایا جائے گا، ختامہ مسک، جس کی پیکنگ کستوری میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ آگے مجرموں کی حالت یہ ہے کہ وہ میرے بندوں کے ساتھ ٹھٹھے کرتے تھے، اور اللہ کیا کہتے ہیں، سنو بڑی زبردست بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھوں کے اشارے مارتے تھے، یتغامزون، میرے بندوں کے پاس اے جانا بھابھی بنا پہ ڈبے ٹونگ جا رہی، کہتے تھے ڈبے چھنگ جا رہی، فلاں جا رہی، فلاں جا رہی، اس کا داڑیاں رکھی ہیں فلاں کی نے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ رب فرماتے اشارے مارتے تھے آنکھوں کے اور مذاق اڑاتے تھے میرے بندوں کا۔ میں نے خود کئی دفعہ نا ادھر جا رہا ہوں تو لڑکے شڑکے ہوتے تو گزر رہا تھا تو لڑکے ہم کہتے ہیں یہ کہ وہ عمر فاروق مسیح مولوی نہیں، آپ اس میں کہہ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، ہاں وہی نعرہ مار رکھے تاکہ سڑے میں مجھے یہ ہے تو اس وقت بھی یاد آئی۔ جی 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 اچھا ہاں جس وقت واپس آئے نا سال بعد پھر گھوم گئے، پھر آنے تنبیہ شروع کر دی، کیونکہ اتنے جا کے تہجد نہیں ملی نا، نمازاں ملیاں سارے تکبیر اللہ نا، بس یہی حال ہے اپنی زبان تو کہتے ہیں کٹے نے مسیتے وار دیتا ہے۔ استغفر اللہ، بس یہ ہر جگہ یہی حال ہے، کوئی اگر نیکی کی طرف آ جائے تو اس پہ تان کیا جاتا ہے۔ میں نے خود سنا کہ 3-4 بھائی تھے، انہوں نے داڑیاں رکھ لی نا، داڑھی نہیں تھی، داڑیاں رکھ لی، تو ان کو ایک اشتہار کرنے لگا وہ ہے کہ تو سارے براہ بدل بنا دیتے نے، یعنی بادل بنا لی، یہ بادل بنا کر تم کیوں آ گئے، ایسے جملے بولے جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ باتیں کرتے تھے نا دنیا میں، آج ان کی سزا بھگتو، اور شریعت پر عمل کرنے والوں سے رب اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، قیامت کا ذکر ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تم بالکل تیزی سے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، رب سے تیری ملاقات ہونے والی ہے۔ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو خوش ہو جائے گا، اور یہاں پر الٹا ہاتھ نہیں فرمایا، ورا ظہری، میری طرف دیکھیں گی، پیٹھ کے پیچھے سے، مجرم کو فرمایا پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ بعض مفسرین تو یوں کہتے ہیں کہ رب کہے گا اس کا منہ میری طرف نہ کرو، ادھر کرو، اور اس بدبخت کو اعمال نامہ پیچھے سے پکڑاؤ۔ بعض نے یہاں تک لکھا ہے سینہ چیرا جائے گا اور الٹا ہاتھ یہاں سے نکال کر پیچھے کیا جائے گا اور وہاں اعمال نامہ پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ البروج، بس 2-3 منٹ انتظار کریں، اشراق کا ٹائم بھی ہو جائے گا، اشراق بھی پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ پھر ایک بات ختم کرتے ہیں۔ سورت کا نام ہے کیا جی؟ سورۃ البروج، والسماء ذات البروج، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، حدیث میں آیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کسی دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک راہب تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ اس کو جادو کی باتیں سکھاتا تھا، اور وہ جناب اس طرح اپنی حکومت کرتا تھا، جادوگر رکھا ہوا تھا اس نے پال کے، وہ سنڈا۔ پھر جناب کیا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ہو گیا ہوں بوڑھا، تو کوئی لڑکا بھیج جسے میں یہ بےایمانیاں ساری سکھا دوں، میں مر گیا تو پھر تینوں پٹھے کام کون دسے گا، میں جو موجود ہوں۔ اس نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا، اور تو اس بے ایمان کے پاس جا کے بے ایمانیاں سیکھ، جادوگر یہی ہے نا، بے ایمانیاں سیکھ۔ وہ لڑکا جناب بے ایمان پبلک سکول کا اسٹوڈنٹ بن گیا، وہ روزانہ اس کے پاس بے ایمانیاں سیکھنے جاتا۔ راستے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، واعظ و نصیحت کرتا تھا، وہ جناب لڑکا ایک دن گیا، بھئی یہ مولوی رکھ کے رولا پایا یار، چلو کوئی ان کی بات سن لیں۔ وہ وہاں گیا
تو جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی جی. اس کے دل میں آئی بات، یار باتیں تو ان کی بڑی مزدار ہیں، چلو کچھ سن لو. پھر وہ روزانہ ہی آتے جاتے ان کی باتیں بھی سنتا اور ادھر بے ایمانی کی باتیں بھی سنتا، جادو بھی سیکھتا. جادو کفر تھا، یہاں ایمان تھی، وہاں شرک تھا، یہاں توحید تھی. اب وہ دل میں کشمکش ہے، ایک جنگ لگی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے رب سب کچھ کرتا ہے، وہ اور پٹیاں پڑھاتا ہے. ایک دن وہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں کوئی درندہ وغیرہ تھا، راستہ بند تھا. اس نے کہا آج آزماتے ہیں یار. وہ مولوی صاحب جو روزانہ کہتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، آج آزماتے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ نہیں. اس نے پتھر اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ اگر تو ہی سب کچھ کرتا ہے نا تو میں اس کو تیرا نام لے کر ماروں، بسم اللہ پڑھ کے مار رہا ہوں، اس کو لگے اور یہ موذی مرے اور راستہ کھلے اور میرا یقین ہو جائے گا کہ واقعی تو ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو پورا کیا. جس نے اللہ کا نام لے کر مارا وہ موذی مر گیا، راستہ کھل گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ وہ جادوگر جھوٹ بکتا ہے، یہ جو بزرگ تھے نا یہ سچی بات کہتے ہیں. اور وہ اب اسلام اور یقین میں کامل ہو گیا. اور یقین کامل کے ساتھ جب دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی. ہماری دعا میں تو یقین نہیں رہتا نا، اس لیے ہماری یہ حالت ہوتی ہے. پھر وہ مستجاب الدعوات بن گیا، یعنی جو دعا کرتا رب قبول کر لیتے. اس کی چھوٹی سی مثال دوں. حجاج بن یوسف طواف کرنے کے لیے گیا تو حجاج بن یوسف سے لوگ بڑے ڈرتے تھے کہ بندہ بڑا ڈنگا ہے، تلوار اس کی رہتی نہیں ہے، پھر جاتی ہے گلے پر. تو حجاج بن یوسف نے دیکھا کعبے کے سامنے ایک نابینا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. حجاج نے پوچھا بابا کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نظر مانگ رہا ہوں اللہ سے، بینائی نہیں ہے وہ مانگ رہا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا جی کئی سال ہو گئے. پھر نظر کیوں نہیں ملی تجھے؟ بس جی میں تو دعاؤں پہ کرنا، اللہ نہیں دے رہا. اس نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا جی نہیں. کہا میں حجاج ہوں. تو بزرگ تو ڈر گئے، کب کپی تاری ہوئی. اچھا جی میرے لئے کوئی حکم؟ تمہارے لئے یہ حکم ہے کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، میرے طواف کرنے تک اللہ سے آنکھیں مانگ لے. مانگ سکتا ہے تو مانگ لے، ورنہ میرے طواف تک تیری آنکھیں اگر نہ ٹھیک ہوئی نا میں تیرا سر قلم کر دوں گا. سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اور بابے کو پتہ تھا کہ چھوڑتا یہ نہیں ہے. اس نے اب چیخیں ماری، یا اللہ پہلے صرف نظر کی بات تھی اب تو سر بھی جاتا ہے، مہربانی کر نظر دے ورنہ یہ نہیں چھوڑے گا ظالم مجھے. اتنا رویا کہ حجاج کے طواف کے ساتھ چکر پورے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے آنکھیں اس کو دے دیں. حجاج جو آیا نا تو دیکھا کہ بابے کی آنکھیں روشن ہے تو زور زور سے ہنسا. حجاج نے کہا مجھے پتہ تھا کہ اس نے اللہ سے صحیح مانگا ہی نہیں ہے، دیکھو نا آج صحیح مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ نہیں دی ہے. اصل تو یہ ہے اللہ سے صحیح مانگا. حجاج کی بات ایک اور بھی آئی ہے تو بڑی مزدار ہے، دلچسپ سنا دوں جی. بس یہ صورت انشاءاللہ پھر آخری بس کرتے ہیں. حجاج کی بات ایک اور دلچسپ یہ ہے. ایک دفعہ حجاج مدینہ کی طرف جا رہا تھا اور مدینہ سے ایک بزرگ آ رہے تھے. راستے میں حجاج سے ملاقات ہوئی. وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ حجاج ہے. حجاج پوچھتا ہے بابا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ بابا جی کہتے ہیں شہر رسول سے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سناؤ پھر شہر رسول کے کیا حالات ہیں؟ بابا کہتا کیا حالات بتاؤں؟ حجاج جو منحوس مسلط ہے، وہ ظالم، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا ظلم کر دیا اس نے. بابے نے صحیح پھکڑ سنایا اس کو. حجاج سنتا رہا. جب سنتا رہا اور پھر پوچھتا ہے بابا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ بابا نے کہا نہیں. اس نے کہا میں حجاج ہوں. بابا بڑا سمجھدار تھا. بابا نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں میں پاگل بندہ ہوں، میں بک بک کرتا رہتا ہوں، میری باتوں پہ یقین نہ کرنا. میری کسی بات پہ یقین ہے میں بولتا رہتا ہوں، بس مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، ہوش میں نہیں ہوتا ہوں، جو منہ میں آتا ہے نکالتا رہتا ہوں. کہتے ہیں حجاج بڑا ہنسا اور اس کو کہا یار اس کو سزا نہیں دینی، اس نے زبردست جواب دیا ہے، جا تو نس جا. تو اس نے چھوڑ دیا اس کو. بہرحال بات تو پتہ نہیں، ہاں بات تو یہاں سے چلی تھی کہ وہ لڑکا اب اس کا اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو گیا اور یقین کامل سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اب وہ دعا کرتا یا اللہ فلانا نابینا ہے اس کو بینا کر دے، رب بینا کر دیتا. یا اللہ فلانے کا یہ مسئلہ ٹھیک کر دے، رب ٹھیک کر دیتا. اب
بادشاہ جو تھا وہاں کا، اس کا ایک درباری نابینا تھا، اس کے لیے اس نے دعا کی، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ اگلے دن جب آنکھیں روشن کے ساتھ دربار میں گیا، اس نے پوچھا بادشاہ نے، پر تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں؟ کہا جی اس لڑکے نے دعا کی ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ وہ تو جادو میں نے سیکھنے کے لیے لگایا ہوا تھا، شاید جادو میں بڑا ماہر ہو گیا کہ آنکھیں ٹھیک کر دی ہیں۔ اس نے کہا تیرا تو انعام بنتا ہے یار، تو جادو میں بڑا ماہر ہو گیا ہے۔ اور نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جادو تو میرا ڈرامہ ہے، یہ تو کفر ہے، فضول ہے، بالکل اس کو تو نہیں سیکھنا چاہیے، بات تو یہ ہے کہ آنکھیں میرا رب ٹھیک کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا لو میں نے خرچہ کیا تجھے اس بے ایمانی والے سکول میں داخل کرایا ہے، اور تو کا ایمان والے سکول میں چلا گیا ہے، ایمان سیکھ کر آ گئے، یہ کس نے تجھے باتیں بتائی ہیں؟ اس نے کہا مجھے فلاں بزرگوں نے بتائی ہیں۔ اس نے ان بزرگوں کو بلایا اور شہید کر دیا۔ اب اس لڑکے سے کہتا ہے تو بھی ایمان چھوڑ دے ورنہ تجھے بھی مار دوں گا۔ اور نے کہا تو ہوتا کون ہے مارنے والا؟ موت تیرے ہاتھ میں نہیں، موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا یار اس کو لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر سے ڈراؤ، دھمکاؤ تاکہ باز آ جائے، اور اسے کہو کہ گرا دیں گے نیچے، پھر ڈر جائے گا، بچہ ڈر جائے گا۔ اس کو لے کر گئے، وہاں جب اوپر لے کر گئے ان کا بات سنے، دھمکے ممکے مجھے نہ دو، یقین تھا نا کامل، میرا رب چاہے تو تمہیں موت دے دے گا، میں بچ جاؤں گا۔ اور پھر اس نے کہا یا اللہ ان ظالموں سے میری جان چھڑا۔ رب نے زلزلہ بپا کیا، وہ سارے گر کے مر گئے، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، اور بادشاہ سلامت تیرے فوجی مر گئے نوں، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ بادشاہ بھی تھوڑا ڈر گیا، بھئی مسئلہ کوئی ہے گڑبڑ۔ اس نے کہا کچھ اور فوجیوں کو لے جاؤ، اس کو سمندر میں پھینکو، کو ڈراؤ۔ وہاں لے کر گیا، اس نے پھر کہا ڈراؤ شراؤ نہیں، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، موت رب کا، یا اللہ ان موذیوں سے مجھے بچا۔ وہ سمندر میں غرق ہو گئے، بچہ پھر بچ کے بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا ہون سنا پھر، اس نے کہا جی اس نے کہا بادشاہ السلام سن، مجھے مارنا چاہتا ہے، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، لوگوں کو جمع کر، لوگوں کے سامنے مجھے تیر مار، لیکن مار اللہ کا نام لے کر، پھر میں مر جاؤں گا۔ بچہ ڈر بھی گیا تھا، اس نے کہا اس سے جان چھوٹے۔ اس نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لے کر تیر مارا، اس کی کن پٹی پر لگا، شہید ہو گیا۔ لڑکا کیا ہو گیا جی؟ شہید ہو گیا۔ لیکن لوگوں نے سوچا یار کل پہاڑ سے بچ گیا تھا، سمندر سے بچ گیا تھا، اللہ کے نام سے آج شہید ہوا ہے، تو اصل تو اللہ کا نام ہے۔ وہ لڑکے کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو اللہ کے نام پر کٹتے ہیں وہ بیج بن جاتے ہیں، وہ بیج بن گیا، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لے جی، ایک ایمان والے کو دبانے کے لیے میں نے قتل کیا، یہ تو پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ پھر انہوں نے خندقیں کھودیں اور ایمان والوں کو خندقوں کے اندر آگ بھر کے ڈالنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے برباد ہوئے، ایندھن والی آگ والے جب اس کے اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے ایمان والوں کا۔ کیوں؟ ان کا کیا قصور تھا؟ صرف اللہ کی توحید، اور کوئی قصور نہیں تھا۔ اس پر ان کو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا۔ آج ہمیں اگر کوئی توحید کی وجہ سے چار بول بولتا ہے، ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ سے تو ایمان والوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا ہے، میرے نبی کا خون بہایا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ان کا جرم تھا کہ میری توحید کو مان لے۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اپنی پکڑ سے بچائے اور اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا